بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بلا شبہ قیامت قائم ہوگی اور قیامت کا وقت قریب ہے، وہ آنے والی ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ قرب قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ گزشتہ 3 دنوں سے شروع کیا جا چکا ہے۔ کل کی ہماری کلاس کی آخری بات یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ارض حجاز سے آگ کا ظہور ہوگا، یہ بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہوگی، جس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ 654 ہجری کو یہ آگ ظاہر ہو چکی۔ قرب قیامت کی 11ویں نشانی معاشرے کے اندر ظالم لوگوں کا ظہور ہوگا، جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں پر ظلم کرتے نظر آئیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون فی هذه الامہ فی آخر الزمان رجال، اس امت کے اندر زمانے کے آخر میں ایسے ایام بھی آئیں گے کہ جن میں لوگ ہوں گے، او قال، یا آپ نے یہ فرمایا، یخرج رجال من هذه الامہ فی آخر الزمان، اس امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ظاہر ہوں گے، معهم اسیاط کأنها اذناب البقر، ان کے پاس کوڑے ہوں گے جیسا کہ گائے کی دم ہوتی ہے، یغدون فی سخط اللہ وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ، وہ اللہ ذوالجلال کے ناراضگی میں صبح کریں گے اور گھروں سے نکلیں گے، وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ، اور اللہ کا غضب لے کے لوٹیں گے۔ دوسری روایت صحیح مسلم میں ہے 2128، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں، لم ارہما بعد، جن دونوں کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، قوم معهم سیاط کاذناب البقر، ایک وہ المفلس من امتی، المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، مفلس وہ ہوتا ہے، نادار وہ ہوتا ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعریف کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے پھر وضاحت دی، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام، میری امت کا مفلس وہ ہے جو ہوگا نمازی، ہوگا روزے دار اور صدقہ و زکوٰۃ دینے والا،
اس قدر جلیل القدر کام کرنے کے باوجود وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، قیامت کو آئے گا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، او قذف هذا، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، او اکل مال هذا، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، او ضرب هذا، کسی کو مارا ہوگا، او سفک دم هذا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا۔ یہ 5 قسم کے گناہ جب وہ لے کے آئے گا، گالی دینا، کسی کو مارنا، ظلم کرنا، یا کسی کو جان سے ہی مار دینا، کسی کا مال کھا لینا، دبا لینا، لوٹ لینا، اور کسی کی عزت کو تار تار کرنا، اس پر بہتان باندھنا، یہ اس قدر گمبھیر گناہ ہے کہ حقوق لینے والے جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہوں گی وہ قیامت کو آ جائیں گے۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس وقت کو درم و دینار تو نہیں ہوگا، بدلہ تو دلانا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ بدلہ نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا۔ جو نیکیاں، جو اجر و ثواب اس انسان کے پاس ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، تقسیم کرتے کرتے جس کو گالی دی اس گالی کے نتیجے میں اسے نیکیاں دینی پڑے گی، کسی کو مارا ہوگا اس کی نیکیاں۔ اگر روزانہ سے انسان 2 سے 4 گالیاں بھی دیتا ہے کسی کو، اور عمر اس کی 60 سال ہو گئی ہے، تو یہ کتنی لمبی لائن لگی ہوگی جن کو گالیاں دی ہوں گی، جو اس کی نیکیاں لینے کے لیے لائن بنا کے کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی کی عادت ہے کہ کسی کو چلتے چلتے ہی ایک لگا دی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، میری بڑی طاقت ہے، تو اس دن یہ بدلہ دینے کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے کہ اگر اس کی عمر کچھ 40 سے 50 سال ہے تو کتنے لوگ بدلہ لینے کے لیے لائن بنا کے کھڑے ہوں گے۔ اگر زبان کی حفاظت نہیں کی اور بہتان تراشیوں پہ ہی اپنی صلاحیتیں لگا دی، اور سچ کہا تھا جس نے کہا، جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ ساری زندگی کردار کشی پہ ہی لگا دیتے ہیں، ان کو چین اور سکون آتا ہی نہیں ہے جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ ایک مار تو وہ ہے جو انسان ہاتھ سے مارتا ہے، ایک وہ بھی مار ہے جو زبان سے مارتا ہے۔ اس لیے کہنے والے سچ کہا کرتے تھے، جس کے ہاتھ اور زبان میں کوئی فرق نہیں اس کے پاس کوئی علم نہیں۔ ہاتھ سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور اگر زبان سے بھی تکلیف ہو تو کیا بنے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زبان میں کوئی دانت نہیں لگائے اور بہت نرم بنائی ہے۔ حالانکہ شاعر تو یہ کہتا ہے، جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم تو مٹ جاتے ہیں لیکن باتوں کے زخم وہ مٹتے نہیں ہیں۔ اس قدر یہ ملائم زبان ہے، پھر بھی انسان کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اگر یہ سخت ہوتی
اور اگر اس میں بھی دانت ہوتے تو نہ جانے کیا کچھ بن جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، نیکیاں دی جائیں گی، اگر نیکیاں تقسیم کرتے کرتے ختم ہو گئیں اور حقوق لینے والے ابھی بھی باقی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، پھر ان لوگوں کے گناہوں کو لے کے اس کے اوپر رکھے جائیں گے جو نمازی اور روزے دار ہے، صدقہ و زکوٰۃ دینے والا ہے، ثم طرح فی النار، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اصل مسکین اور فقیر نادار مفلس تو وہ ہے جس کی نمازیں بھی کام نہ آئیں، قیامت کو روزے بھی کام نہ آئے، اور صدقات اور زکوات بھی کام نہ آئیں، اپنی زبان اور اپنے کردار کی وجہ سے قیامت کو سب نیکیوں سے اپنے آپ کو خالی کر بیٹھا۔ اور دوسری ایک بڑی مہم بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلمیح اور اشارہ کیا ہے کہ ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جن کی 3 اوصاف ہوں گے۔ المرأۃ عورہ، عورت پردے کا نام ہے، لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ عریاں نظر آئے۔ ممیلات مائلات، دوسری صفت ان کے اندر کوئی حیا اور شرم نہ ہو، وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا، اور لوگ ان کی طرف فتنے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کیفیت ایسی بنا رکھی ہے، اور پھر غیر مسلم کی نقالی کرتے ہوئے رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، تیسری صفت کہ ان کے سروں پہ بالوں کے ڈیزائن اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، اللہ کہ وہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی کر دیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبو تو بہت دور دور سے آئے گی۔ کتنی دور سے آئے گی؟ حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40، 40 سال سفر کریں تو جتنا سفر طے ہوتا ہے اتنی دور سے جنتیوں کو خوشبو آ جائے گی۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 100 عام، اور تیسری روایت ہے مسیرت 500 عام، 100 سال، اور 500 سال تک اگر سفر کریں تو جتنا سفر طے ہوتا ہے اتنی دور سے جنتیوں کو جنت کی خوشبو پہنچ جائے گی۔ لیکن یہ بد نصیب ہوں گی کہ جن کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گے۔ فتنے کا دور ہے، قیامت کا قرب ہے، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والی عورتیں اور پھر ان کے ساتھ مرد بھی یہ دلائل سن کے مطمئن ہونے والے دلائل کیا پیش کرتے ہیں؟ چہرے کا تو پردہ نہیں ہوتا،
پردہ تو دل کا ہوتا ہے. یہ پردہ جو دل کا ہوتا ہے یہ سیدہ عائشہ، ام سلمہ اور امہات المؤمنین اور صحابیات کو تو سمجھ نہ آ سکی. یہ نیا علم تو ابھی آیا. دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں، نہیں میری بیٹی تو بہت نیک ہے، اس نے تو کبھی کسی کی طرف دیکھا نہیں، اور فلاں تو مولانا صاحب ہیں، تو وہ تو ہمارے استاد اور ہمارے فلاں اور ہمارے پیر صاحب ہیں، ان سے کیا پردہ کرنا ہے، وہ تو ہمارے مائی باپ ہوئے. اللہ کے رسول سے بڑا متقی اور استاد کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سے بھی صحابیات تو پردہ کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم و ارضاہم سے نعوذ باللہ من ذالک کوئی خطرہ تھا کہ صحابیات کو اور مومنوں کی ماؤں کو پردہ کروایا؟ صحیح بخاری کی روایت اس سوال کا بڑا ہی آسان جواب دیتی ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے دیکھا فاسترجع، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون سنتے ہی بیدار ہوئی اور میں نے سب سے پہلے اپنے چہرے کو ڈھانپا. اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جب جہالت عام ہوتی ہے یا علم کے نام پہ جہالت پھیلائی جاتی ہے تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں چہرے کے پردے کی بات ہی کوئی نہیں. ہاں بلا شبہ بات تو نہیں ہے اس کے لیے جس نے پڑھا نہ ہو، لیکن شاید کہ صحیح بخاری کی روایت تو اور صحیح مسلم کی روایت تو اس سے بڑا جواب اور اس سے بڑی نوید سنا رہی ہے ان مومنوں کو جنہوں نے اپنے گھروں میں پردے کا بندوبست کیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد عطا کو کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں. کہا جنتی عورت؟ پھر قصہ سنایا کہ یہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی اور اس نے آ کے یہ کہا تھا انی اسرع، میں بیمار ہوں اور مجھے ایپیلیپسی کی تکلیف ہے، میں پچھاڑ دی جاتی ہوں، یعنی گر جاتی ہوں اور مجھے ہوش ہی نہیں رہتی، میرے لیے دعا فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَى فَيُعَافِيكِ، چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور چاہتی ہو تو میں جنت کی خوشخبری سنا دیتا ہوں، آپ صبر کر لو. اس نے سوچا آخر کب تک موت تو آنی ہی ہے، تو وعدہ کیا کیا کہ میں صبر کروں گی، آپ جنت کے مجھے بشارت دے دے. جنت کی بشارت مل گئی، وہاں سے چل پڑی، پھر واپس آ گئی. کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع وانی اتکشف فادع اللہ الا اتکشف، میں بیماری پہ تو صبر کر سکتی ہوں
لیکن جب میں گر جاتی ہوں تو بے پردہ ہو جاتی ہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے، یہ دعا فرما دیجئے کہ یہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے دعا فرما دی، صحت بھی مل گئی اور جنت کی بشارت بھی مل گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے جس کو جنت کی بشارت بھی مل گئی، اس نے پھر بھی پسند نہیں کیا کہ اپنے آپ کو بے پردگی میں لے جائے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں پردے کی، اب تو روشن خیالی کا دور ہے، کاش کہ وہ قرآن پڑھے ان کو پتہ چلے بے پردگی دقیانوسی ہے، روشن خیالی پردہ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ تبرج بے پردگی تو جاہلیت کے دور میں تھی، اسلام نے تو روشن خیالی دی ہے، پردہ کرنا اور اس کا حکم دیا ہے۔ قیامت کے قریب ہونے کی 12ویں نشانی امت اسلامیہ میں شرک اس طرح آ جائے گا کہ امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 7420، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تضطرب الیات دوس حول ذی الخلصہ، جب تک دوس قبیلے کی عورتیں ذو الخلصہ بت کے ارد گرد رقص نہیں کریں گی۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے 1716، جس کی الفاظ یہ ہیں لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس على ذی الخلصة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت جس کی پوجا کی جاتی ہے اس کے ارد گرد رقص نہیں کریں گے۔ وذوالخلصہ طاغیۃ دوس التي كانوا يعبدون في الجاہلیہ، یہ ذوالخلصہ اس بت کا نام ہے جاہلیت میں جس کی لوگ پوجا کیا کرتے ہیں۔ ان دو حدیثوں کی روشنی میں اگر دنیا کے اندر معمولی سی بھی خبر رکھنے والا بیان کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی شرک کے اڈے بن چکے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا اسلام نے جس بارے میں حکم دیا کہ قبروں پہ کوئی تعمیر نہ کی جائے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے روک دیا، منع کر دیا، جائز نہیں ہے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، اس پہ کسی قسم کی تعمیر کی جائے، کوئی دربار بنایا جائے، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اور اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگائے جائیں، اس سے بھی منع کر دیا۔ وَأَن تُوطَأ، اور قبروں کی بے حرمتی کی جائے، خود بھی اس پہ دوڑتا پھرے اور جانوروں کو بھی جانے سے نہ روکے، اس سے بھی منع کیا۔ تو جس پیغمبر نے قبر کو پختہ بنانے سے ہی منع کر دیا، اس پہ کتبہ لکھ کے لگانے سے ہی منع کر دیا، کسی قسم کی تعمیر سے ہی منع کر دیا، امت آج کتنے
تو اس کو احتشام کے ساتھ مہنگے سے مہنگے پتھر لگا کے کس طرح دربار بنا لیتی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لعن اللہ زائرات القبور لعن اللہ زوارات القبور. جو قبروں کی کثرت سے زیارت کرنے والی ہیں وہ تو ملعون عورتیں ہیں. پھر بھی عورتیں وہاں پہنچیں اور اپنی نظریں پوری کرنے کے لیے اور نہ جانے کیا کیا کچھ بولنے کے لیے، اور وہاں پہنچنے پہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. یہ قیامت کا قرب ہے کہ آج اسی طرح کی شرک کی جگہوں پہ رقص کیا، اس طرح کی اور دسیوں ایسی قبیح حرکات ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ اللہ ذو الجلال امت اسلامیہ کو شرک سے محفوظ فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی 13ویں نشانی یہ بیان کی ہے کہ علم اٹھ جائے گا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4049 حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. اسلام آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں رہے گا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے. ایک ہی رات میں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی باقی نہیں رہ جائے گی. وَتَبْقَى طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ. لوگوں میں کچھ ایسے بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ فنحن نقولها. ہمارے باپ دادا یہ لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے تو ہم بھی کہتے ہیں. راوی صلہ بیان کرتے ہیں ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ انہیں کیا فائدہ دے گا جبکہ وہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقے کے بارے میں تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. دوسری مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ سوال کیا تو جواب دیا حذیفہ بن یمان نے کہ اگر وہ اس کلمے کو بھی صحیح پڑھ لیں، اس کے مفاہیم کو سمجھ لیں، اس کے تقاضوں کو پورا کر لیں تو یہ آگ سے کلمہ انہیں محفوظ کروا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے اٹھ جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے ان اللہ یقبض العلم، اللہ عز و جلال علم کو اٹھا لیں گے، قبض کر لیں گے. صرف علم کو نہیں اٹھائیں گے، بقبض العلماء، علم والوں کو اللہ اپنے پاس بلا لیں گے. تو اہل علم کا دنیا سے چلے جانا یہ بھی علم کے اٹھ جانے کا ایک بہانہ ہے جو حقیقت میں قرب قیامت کی نشانی بیان کی گئی ہے. جہاں علم اٹھ جائے گا وہاں 14ویں نشانی یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جہالت عام ہو جائے گی.
صحیح بخاری کی روایت ہے 6729. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعہ، قرب قیامت کے ایام میں ایامن یرفع فیہا العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، وینزل فیہا الجہل، اور جہالت کا راج ہوگا، معاشرے میں جہالت عام ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کا راج ہوگا. اور کل آپ نے حدیث یہ پڑھی تھی کہ علم بھی عام ہو جائے گا، علم ظاہر ہوگا اور جہالت بھی عام ہوگی. تو کیسے علم بھی ظاہر ہوگا اور جہالت بھی عام ہوگی؟ جہالت اس طریقے سے عام ہوگی، لوگ علم کا نام لے کر جہالت کو معاشرے میں پھیلائیں گے. انشاءاللہ کچھ ایام کے بعد اس بات کی تفصیلی ہم بحث کریں گے کہ اس وقت بھی علم کا نام لے کے کون کون سی جہالت پھیلائی جا رہی ہے. وہ ایک موازنہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے کہ قرآن نے تو یہ کہا اور آج کی جہالت یہ کہہ رہی ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، اور آج کی جہالت علم کے نام پہ جو پھیلائی جا رہی ہے وہ لوگوں کے ہاں یہ پہنچ رہی ہے. اللہ عز و جلال ہمیں علم سیکھنے والا اور اس کو عام کرنے والا بنائے اور جہالت سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے. قرب قیامت کی 15ویں نشانی یہ ہے بخیلی عام ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 6037 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 157، یتقارب الزمان، وقت بہت قریب ہو جائے گا، یعنی تیزی سے گزرے گا، وقت میں برکت نہیں رہے گی. وینقص العمل، اور عمل بہت تھوڑا ہو جائے گا. ویلقی الشح، اور دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی، سما جائے گی. اور دوسری روایت طبرانی کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، ان من اشراط الساعہ ان یظہر الشح، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بخیلی ظاہر ہو جائے گی. اچھا بھلا مال ہوگا لیکن اس قدر خوف ہوگا کہ کہیں ختم نہ ہو جائے اور وہ خرچ ہی نہیں کریں گے. صحابہ کرام کی عادت یہ تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے، کوئی ضرورت مند آ جاتا تو صحابہ اجازت لیتے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کچھ دیر کے لیے بازار جا سکتے؟ بازار جاتے، کننا نتحامل علی اظہرنا، اور کچھ کام کرتے، وزن اٹھاتے، جو درم و دینار ملتا وہ لا کے صدقہ کر دیتے. ہاں آج بھی علم پڑھتے پڑھتے اجازت تو لی جاتی ہے، میں بازار چلا جاؤں یا باہر چلا جاؤں، پتہ اس وقت چلتا ہے کہ وہ اگلے دن تک واپس ہی نہیں آیا. گیا وہ کسی کام سے ہے تو جا کے سو گیا ہے، گیا کسی کام کے لیے تھا، بعد میں پتہ چلا اصل میں اس بیچارے کا تو کوئی ڈرامہ دیکھنے والا باقی رہتا تھا اور آخری قسط تھی، تو یہ تو بڑی پریشانی ہو جانی تھی، وہ رہ جاتی. تو بخیلی کا عام ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
اور صحابی کہتے ہیں آج 1,00,000 دینار کے مالک ہیں لیکن کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرب قیامت کی 16ویں نشانی یہ ہے امانت کا ضائع ہو جانا۔ امانت کے 3 مفہوم ہیں۔ فرائض کی پابندی، یہ بھی امانت ہے۔ عہدے اور منصب کی لاج رکھنا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے مال یا کسی چیز کی امانت رکھی ہے تو یہ مالی امانت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 59 اور صحیح الجامع کی 826، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تھے تو ایک دیہاتی آیا، آ کے سوال کرتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا لگتا ہے اللہ کے رسول نے سنا تو ہے اس کا یہ کہنا لیکن اچھا نہیں سمجھا، اور بعض نے کہا لگتا ہے آپ کو سنائی ہی نہیں دیا یہ سوال، لیکن آپ سن چکے تھے۔ آپ ادب سکھانا چاہتے تھے کہ پہلے جس سے بات ہو رہی ہو اس کی بات مکمل کر کے دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہ ادب ہے۔ جب کوئی بات کر رہا ہو اس کی بات کو تسلی سے سنتے ہیں، اس کی بات پہ توجہ دیتے ہیں، یہ مجلس کا ادب ہے، یہ گفتگو کا اور کلام کا ادب ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگلے کی بات کو کاٹ کے اپنی بات جاری کروائیں، یا جس سے پہلے بات ہو رہی ہے اس کو آپ نیگلیکٹ کروا دیں اور اپنی بات جو ہے وہ وہاں کہیں کہ پہلے میری بات سنی جائے۔ اس لیے تو عطا کہتے تھے نا کہ میں اس قدر انہماک سے بات سنتا ہوں، جو بھی بات کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی، حالانکہ اس کے پیدائش سے پہلے وہ پڑھا چکا ہوتا۔ تو آپ نے سنا، اپنی بات کو مکمل کیا، پھر کہا بتاؤ کدھر ہے وہ سوال کرنے والا؟ پھر آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب کسی نااہل کو اہل بنا دیا جائے تو قیامت کا انتظار کیجیے۔ اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة، لفظ صحیح بخاری کے کتنے وزنی لفظ ہیں۔ جب امانت ضائع ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت میں زلزلہ ہوگا، پریشانی ہوگی، ہولناکیاں ہوں گی۔ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتا اس کی زندگی میں ہمیشہ زلزلہ ہی رہتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی قیامت کی نشانی پوری کرنے کے چکر میں لگا ہوتا ہے۔ جس شخص سے اپنے عہدے کی، اپنی ذمہ داری کا پاس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت ہے لیکن پوری نہیں کرتا، وہ اس سسٹم اور نظام میں بھی زلزلہ ہی پیدا کرتا ہے۔ جس شخص سے چند ٹکے امانت کے سنبھالے نہیں جاتے وہ پوری امت کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اس لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الامانہ مفتاح الرزق، امانت تو رزق کی چابی ہے۔ کسی نے اگر چابی لینی ہے خزانوں کی تو امانت دار بن جائے، اس کے ہاتھ تو تھک جائیں گے تقسیم کر کر کے، لیکن مال ختم نہیں ہوگا۔
اور کیسے کیسے لوگ گزرے اور کیسے کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ اگر تو بوریاں بھر کے بھی دے دے مال تو ہمارا وعدہ رہا عشاء کی نماز پڑھنے تک سب کچھ تقسیم کر کے خالی بوری آپ کو ایک مرتبہ جھاڑ کے دکھا دیں گے کہ کچھ نہیں بچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سب کچھ تقسیم کر دیں گے کہ وہ نماز کے فوراً بعد گھر گئے۔ پوچھا اللہ کے رسول آپ اتنی جلدی کیوں گئے؟ فرمایا وہ زکوٰۃ کی ایک سونے کی ڈلی باقی تھی جو تقسیم نہیں ہو سکی، تو میں نے کہا یہ بھی تقسیم فوراً کر دوں، رات ہو گئی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابی کو اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، 4 صلاحیتیں اگر آپ کے پاس آ جائیں تو ساری دنیا بھی تجھ سے لٹ جائے تو تمہیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ صدق الحدیث، زبان کی سچائی، پہلی خصلت۔ حفظ امانہ، امانت کی حفاظت۔ وحسن خلیقہ، اچھا اخلاق۔ وعفت مطعم، اور حلال کھانا۔ اس کے پاس یہ 4 چیزیں آ جائیں کائنات کی ہر نعمت ہی اللہ نے اس کے دامن میں جمع کر دی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے 6497 کہ امانت اس طرح ختم ہو جائے گی دنیا سے کہ ایک شخص اچھا بھلا امانت دار ہوگا، سو کے اٹھے گا تو امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، بلکہ لوگ کہا کریں گے کیونکہ امانت دار کو نظر نہیں آئے گا، ان فی بنی فلان رجلا امینا، فلاں خاندان میں ایک امانت دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیانت اور کرپشن معاشرے کا حصہ بن چکی ہوگی کہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کرپشن سے خالی شخص نظر نہیں آئے گا، جو نظر آئے گا اس کو انگلیوں پہ گنا جائے گا فلاں خاندان کا ایک شخص جو ہے وہ کرپشن سے بچا ہوا ہے۔ قیامت کے قریب ہونے کی 70ویں نشانی یہ ہے کہ لوگ حرام مال کی پرواہ نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2083، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ۔ ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ جو مال اس کے پاس آ رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اور آج اس حرام مال کے اتنے پیارے پیارے نام رکھے گئے ہیں، اس طرح کے پروجیکٹس ڈیل کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے قرآن مجید جو بازار میں رکھا ہے بیچنے کے لیے اس کا ورک اتنا اچھا نہیں لگانے کی کوشش کی، اور حدیث کی کتابیں اتنے اچھے صفحے والی نہیں چھپوانے کی ہمت کی، اس قدر وہ فلائر اور وہ لیفلیٹ اور پیمفلیٹ جو ہے وہ اس قدر خوبصورت بنائے ہوتے ہیں اور سراسر سود اور سراسر حرام کی باتیں ہیں۔ بلکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا آفس ایسے نیک لوگوں کا ہوگا جو کرپشن سے اور حرام سے محفوظ ہوگا یا سود سے محفوظ ہوگا۔ ہاں بہت سارے ہوں گے اور ہیں، لیکن حالت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے من شفع لأخیہ شفاعہ
جو کسی بھائی کی سفارش کرتا ہے اس کا کام کروانے کے لیے کام ہو جاتا ہے، فَأُهْدِيَ لَهُ اسے گفٹ دیا جاتا ہے، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا، اور وہ تحفہ قبول کر لیتا ہے تو یہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اور آج تو اتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ سود مانگا جاتا ہے، اور نام کیا ہے؟ وہ آپ نے میری مٹھائی نہیں مجھے بھجوائی۔ یعنی کس قدر حرام چیز کو مٹھائی کہنا۔ کبھی گناہ بھی میٹھا ہوتا ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ بعض واقعات بڑا سبق دیتے ہیں۔ وہ ایک اللہ کا نیک بندہ آیا، کہتا ہے کہ مکان بنانا ہے، اس کی اپروول نہیں مل رہی، فائل کتنی دیر کی پڑی ہوئی ہے، نقشہ پاس نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بس وہ رشوت مانگتے ہیں، میں دینا نہیں چاہتا۔ اور اب تو مسئلہ یہ ہوا، ایک دن آ کے کہتے ہیں اب تو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ناٹ الاؤڈ، کہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک 2 ہفتے کو 10 دن کے بعد آ کے کہتے ہیں جی خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے اجازت مل گئی۔ میں نے کہا وہ تو ناٹ الاؤڈ لکھا تھا، تو آپ کو کیسے وہ اجازت مل گئی؟ کہتے ہیں بس ایک ای کا اضافہ کیا ہے، اسی ناٹ الاؤڈ کے ساتھ انہوں نے ٹی کے بعد ای ڈالی ہے، آگے ڈیش ڈال کے کیا الاؤڈ۔ میں نے کہا یہ ای پھر کتنے کی ملی ہے؟ کہتے ہیں 1 ملین دینا پڑا ہے۔ ہاں تو ای ٹیگ تو ظاہر مہنگا ہی ہوتا ہے نا، لائن میں لگنا نہیں پڑتا۔ جس قوم کی حالت یہ ہو وہ قومیں کبھی بلند نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن رواحہ کو جب بھیجا گیا تھا یہودیوں کے پاس کھجوروں کا وزن اور اس کا معاملہ طے کرنے کے لیے، تو انہوں نے رشوت دینا چاہی، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ انتم القردہ والخنازیر، تم خنزیر اور بندر لوگ ہو، تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو۔ یہاں تو کس قدر خوشی کے ساتھ اس بات کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو کرپشن اور حرام خوری یہ بھی قیامت کے قرب کی نشانی ہے۔ 18ویں نشانی، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 80، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، کچھ نشانیاں بیان کی اور آخر میں فرمایا وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، شراب پی جائے گی، وَيَظْهَرُ الزِّنَا، اور بدکاری ظاہر ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت یہ ہوگی لوگ شراب کو شراب نہیں کہیں گے، اس کا نام بدل دیں گے۔ سنن ابن ماجہ 4020، سنن ابی داود 3688، صحیح ابن حبان 6758، لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، لوگ شراب پئیں گے، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، لیکن شراب کا نام شراب نہیں ہوگی، خمر نہیں ہوگی۔ اور آج طرح طرح کے نام، کچھ اس قدر بدباطن لوگ ہیں، یہ بدباطن لوگ شراب کو کیا کہیں گے؟ الماء المقدس، پاک پانی۔ یعنی حرام چیز، جس 10 چیزوں پہ لعنت کی ہے اللہ کے رسول، شراب پر لعنت، شراب بنانے والے پر، پینے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر،
اور بازار میں لانے والے پر جس کے لیے لے کے جاتا ہے 10 چیزوں پہ لعنت کی ہے، اور لوگ کہتے ہیں مائے مقدس ہے اور طرح طرح کے نام ہیں۔ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف، یہ لوگ جو شراب پیئیں گے اور نام کی اور رکھیں گے، گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی، والمغنیات، باجے بھی ہوں گے اور گانے والی، جن کو آج کیا کہہ دیا جاتا ہے، وہ لوگ جو شرم و حیا کی تمام حدود کراس کر چکے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہی تو قوم کے ہیرو ہیں۔ یخسف اللہ بہم الارض، ایسا وقت آنے والا ہے کہ انہیں اللہ زمین میں دھنسا دیں گے۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر اللہ بنا دیں گے۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر فوراً خنزیر اور بندر نہ بنے تو کام بندروں اور خنزیروں کے ضرور وہ کرتے نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت کے کچھ ایسے لوگ جو شراب کو ویسے ہی حلال کہہ دیں گے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت تو کتنی ہی وعید سنانے والی ہے۔ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میری امت میں سے ایسی لوگ بھی ہوں گے، ایسی قومیں بھی ہوں گی، یستحلون الحر والحریر، جو زنا کو بھی جائز کہیں گے اور ریشم کو بھی مردوں کے لیے جائز کہیں گے، والخمر، شراب بھی حلال ہوگی ان کے لیے، والمعازف، اور آلات موسیقی کو بھی جائز کہیں گے، وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبٍ عَالَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، کچھ قومیں بلند پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالیں گی، شام کا وقت ہوگا، چرواہا اپنی مویشی لے کر ان کے پاس کسی ضرورت کی غرض سے آئے گا، یعنی الفقیر لحاجت فیقولون ارجع الینا غدا، لیکن وہ کہیں گے آج تم واپس چلے جاؤ، تم نہ کل ہمارے پاس آنا، فیبیتہم اللہ ویضع العلم ویمسح آخرین قردة وخنازیر، اللہ ذوالجلال انہیں ہلاک کر دیں گے اور پہاڑ کو ان پر دے ماریں گے، اور دوسروں کو، بعض کو قیامت تک کے لیے الی یوم القیامہ بندروں اور خنزیروں کی صورتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اور آج وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ قوم کے ہیرو ہیں، اور کروڑوں روپے اس پہ برباد کیے جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آلات موسیقی توڑنے آئے، آج جتنے امیر گھرانے ہیں وہ بڑے شوق سے اپنی اولاد کو گٹار خرید کے دیتے ہیں، اور جب بھی اس نے کہیں آؤٹنگ پہ نکلنا ہو تو اس کا رونا یہ ہوتا ہے کہ میرا تو ابھی گٹار نہیں پہنچا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ 19ویں نشانی، فحاشی اور یعنی کو فروغ مل جائے گا قیامت کے نزدیک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، 3211، صحیح ابن حبان کی روایت ہے 6805، والذی نفس محمد بیدی لا تقوم الساعہ،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فحاشی اور بے حیائی اور بخل عام نہیں ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت صحیح الجامع کی ہے 5894، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اشراط الساعة الفحش والتفحش، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فحش گوئی ہوگی اور فحاشی عام ہوگی، ورگل گفتگو اور سلینگ گفتگو کے لوگ عادی ہو جائیں گے۔ 20ویں نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ بدعملی کا رواج ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6037، صحیح مسلم کی روایت ہے 157، یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح، وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، بے برکتہ ہو جائے گا اور عمل کم ہو جائے گا، بدعملی چھا جائے گی اور دلوں میں بخیلی سما جائے گی۔ اللہ عز الجلال ان قیامت کی نشانیوں کا پارٹ بننے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور یہ پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ان ساری برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے قول و عمل کی توفیق دے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اللہ عز الجلال قیامت کی ہولناکیوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔